دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک کافی ذوق و شوق رکھنے والے شخصیت کے مالک فضیلت الشیخ صادق الرحمن المدنی حفظہ اللہ، آئیے محترم سے ہم لوگ گزارش کرتے ہیں کہ روزہ دار کے نام مولانا صادق الرحمن کا پیغام کیا ہو سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ مجھے جو سوال پوچھا گیا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں اور لوگ اس ماہ مبارک کا توبہ خالص اور توبۃ النصوح، تمام گناہوں سے توبہ کر کے اس ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ لوگ رمضان مبارک مہینے کے متعلق دینی فقاہت و بصارت، اس کے احکام اور اس کے طور طریقے سیکھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی توفیق دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں اسی طرح آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتق من النار وذلك كل ليلة۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو جہنم کو اسی دن سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور پکارنے والے پکارتے ہیں کہ نیکی کے کام کرنے والے آگے آ جاؤ، زیادہ کر کے نیکی کا کام کرو، اور گناہ کے کام کرنے والے تم نہ رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور یہ رمضان کے ہر رات کو ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے کہ جب کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں گناہ کو بخشتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں دعا قبول کرتے ہیں، چنانچہ تم لوگ نیکی کے کام زیادہ کر کے کرو، نیکی کام کرنے میں جلدی بازی کرو، اور سب سے بدبخت وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ بھائی اور دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس میں تین چیزیں ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ، نیکی کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ ان کے ما قبل کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، جس نے رمضان میں قیام اللیل کا یعنی تہجد کی اور تراویح کی نماز ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ما قبل کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ اس میں لیلۃ القدر یعنی جو 21ویں رات، اسی طرح 23، اسی طرح آپ کو 25، اسی طرح 27، 29 بھی جو راتوں میں انہوں نے جاگا تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو 10 گنا تک بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ 700 تک پہنچاتے ہیں، مگر روزے کی نیکی اللہ تعالیٰ فرماتے بندہ میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کا بدلہ تو میں دوں گا، اور جب اللہ رب العزت دیں گے تو اس کا اجر و ثواب بے شمار اور لا منتہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے بندہ میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے، اپنے شہوت کو چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 نیکی ہوتی ہے، جب وہ افطار کرتے ہیں اس کے لیے، اور دوسرا اس کی خوشی جب اپنے رب کے پاس ملاقات کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے جو ایک بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مسک عنبر سے کہیں زیادہ یہ زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اور آپ کو فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اس میں کوئی نہ کوئی فلا یرفث ولا یسخف، نہ کوئی
وہ کوئی رفس یا لغو کام کرے اور نہ کوئی اس کو ڈانٹے پھٹکارے. کوئی اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے کسی روزے دار کو یا اس سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، اس سے چاہے کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جھوٹ بات بولنے سے، جھوٹ عمل کرنے سے اور غلط جھوٹ یا پھر نادانی بات کرنے سے نہیں روکا تو اللہ رب العزت کو ایسے بندوں کی بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ وصیت اور یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے اور تقوی اختیار کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں اور تمام گناہوں سے اپنے روزے کو پاک رکھیں. اور اسے چاہے کہ نیکی کے کام میں ہر طرح کے نیکی کے کام، چاہے صدقات ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت ہو، اسی طرح آپ کو طاعات ہو، اسی طرح آپ کو تسبیح ہو، تحلیل ہو اور حمد ثنا ہو، استغفار ہو، اس میں زیادہ کریں اور خصوصی طور پر قرآن شریف کی تلاوت کریں. اس لیے کہ قرآن شریف اور روزے کا تعلق خصوصی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو نازل فرمایا. یعنی اس کے آغاز جو شروع ہوا رمضان مبارک کے مہینے سے شروع ہوا، اس لیے اس مہینے میں خصوصی طور پر قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے. اور مرد ہو عورت ہو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے. اس لیے کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ 10 اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اور ہمیں اس مہینے میں خصوصی طور پر گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہر طرح کے جو معصیتوں سے بچنا چاہیے. اور ہم ایک دوسرے کو حق تلقین، امر معروف، نہی عن المنکر سے ہم نہی عن المنکر کرنا چاہیے. اور ہم چونکہ یہ مہینہ نیکی کا ہے، یہ مہینہ چونکہ ہر طرح کی بھلائی کا ہے، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم پر جو ہم فرائض ہیں، فرائض کو ہم خصوصی طور پر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں حرام کیے ہیں ایسے حرام کاموں سے ہم دور رہیں. اور ہر طرح کے اچھے کام، چاہے وہ صدقات کے طور پر ہو، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے طور پر ہو، ہمیں جنازہ کی نماز ہو، صلۃ الارحام ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، استغفار دعا ہو، ہر طرح کے نیکی کام میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جس طرح روزہ رکھیں، 5 اوقات کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، ہم نوافل پر بھی خصوصی دھیان دیں اور ہم دان و خیرات کا بھی ہم اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.